ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ اور خواتین اسلام، اب سے 27 روز قبل ہم نے اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے جس مہمان کا استقبال کیا تھا، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم اور اس کے احسان کے نتیجے میں ہم نے جس ماہ مبارک کا استقبال کیا تھا وہ بڑی تیزی کے ساتھ اپنے 27 دن گزار چکا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ماہ مبارک کی ابتدا کے ساتھ ہم کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم مسجدوں کو آباد کریں، یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم ماہ مبارک کے رمضان کا اور روزوں کا اہتمام کریں، ہم کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم رب کائنات کی رضامندی کے لیے قیام اللیل، تہجد اور صلاۃ تراویح کا اہتمام کریں۔ اللہ رب العالمین نے ہم کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ اس ماہ مبارک سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے ہم قرآن مجید کو اپنے سینے سے لگائیں۔ اللہ رب العالمین نے ہم کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ اس ماہ مبارک کی ابتدا کے ساتھ ہم صدقات و خیرات اور زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کو انجام دینے کی کوشش کرتے رہیں۔ 27 دن اس ماہ مبارک کی ابتدا کو گزر چکے۔ ابتدا میں ہم نے مسلمانوں کی صورتحال کا جائزہ کیا، یہ مشاہدہ کیا کہ ابتدا میں مسلمان بڑی جرأت اور بڑے شوق کے ساتھ ان مسجدوں کو آباد کرتا تھا۔ اس بات کا مشاہدہ کیا گیا کہ ابتدا میں مسلمانوں نے اس ماہ مبارک اور اس مبارک مہمان کا استقبال پرجوش انداز میں کیا، لیکن جیسے جیسے یہ ماہ مبارک اور اس کے ایام گزرتے گئے ہم سستی اور کاہلی کے شکار ہوتے چلے گئے۔ آخری عشرہ جو سارے سال کے تمام ایام میں سب سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے، اور اس ماہ مبارک جس میں رب کائنات نے قرآن مجید کو نازل کیا، یہ ماہ مبارک جس کا تذکرہ رب کائنات نے قرآن مجید میں تفصیل کے ساتھ کیا، یہ ماہ مبارک جس کے استقبال میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان ہی کے مہینے سے نفلی روزوں کا اہتمام کرتے تھے، یہ ماہ مبارک جس ماہ مبارک کی تیاری کے لیے اسلاف امت رمضان کی ابتدا سے پہلے ہی رب کائنات کے دربار میں روتے اور گڑگڑاتے تھے، دعائیں کرتے تھے کہ اے رب کائنات ہم کو یہ ماہ مبارک نصیب فرما دے، ہم اس کا استقبال کر سکیں، اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ یہ ماہ مبارک جس کے استقبال کے بعد اسلاف امت سے ایسی بھی روایتیں ملتی ہیں کہ ماہ مبارک کی ابتدا سے بہت پہلے ہمارے اسلاف اس کے استقبال کے لیے کوششیں اور دعائیں کرتے تھے، اور ماہ مبارک کے گزر جانے کے بعد کئی مہینے تک ہمارے اسلاف رب کائنات کے دربار میں روتے اور گڑگڑاتے تھے، دعائیں کرتے تھے۔ رمضان گزر جانے کے بعد بھی اپنے آپ کو رب کائنات کے حوالے کر کے اس بات کی بھیک مانگتے تھے، دعا کرتے تھے کہ اے رب کائنات ہم نے ماہ مبارک میں جو کچھ عمل کر لیا اس کو شرف قبولیت نواز سے نواز دے، اس کو قبول فرما لے۔ یہ اسلاف امت کا طریقہ تھا۔ ماہ مبارک کے استقبال میں، اس کے الوداع میں، اس کے گزر جانے کے بعد کئی مہینے مجموعی طور سے اسلاف امت اسی ماہ مبارک کے اعمال کی قبولیت کے لیے رب کائنات سے دعائیں کرتے کرتے گزار دیا کرتے تھے۔ یہ ماہ مبارک جو شہر قرآن تھا، جو 27 روز قبل شروع ہوا، ابتدا میں جوش و ولولہ دیکھا گیا، لیکن انتہا
جیسے جیسے عید قریب آتی جاتی ہے اس کے 2 عشرے گزر جاتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ملتا ہے کہ شد مئزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماہ مبارک کا استقبال مکمل اہتمام سے کرتے ہی تھے، لیکن آخری عشرہ جب شروع ہونے والا ہوتا تھا تو اپنی کمر کو کس لیتے تھے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ کمر کس لینے کا ایک مفہوم یہ تھا کہ آپ کا بستر لپیٹ دیا جاتا تھا، آرام کو تج دیتے تھے، قربان کر دیتے تھے، رب کائنات کے دربار میں روتے اور گڑ گڑاتے تھے، دعائیں کرتے تھے، منت و سماجت کرتے تھے، اللہ رب العالمین سے توبہ و استغفار کرتے تھے، اور اپنے اہل و عیال کو جگاتے تھے، خود بیدار رہتے تھے، لوگوں کو بیدار رہنے کی تلقین کرتے تھے۔ یہ آخری عشرہ جیسے جیسے شروع ہوتا تھا، اسلاف امت، صحابہ کرام اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اہتمام کے لیے سارے جتن اور ساری کوششیں کیا کرتے تھے۔ لیکن آج ہم اپنا وتیرہ دیکھ لیں، اپنے عمل پر نظر ثانی کر لیں، رمضان جیسے جیسے گزرتا ہے سستی اور کاہلی بڑھتی چلی جاتی ہے، آخری عشرہ جیسے جیسے قریب آتا ہے ہمارے بازار سجنے لگتے ہیں، بازاروں کی رونق بڑھنے لگتی ہے، مارکیٹنگ کا دور شروع ہوتا ہے، لوگ بازار کرتے ہیں، خواتین گھروں سے باہر نکل جاتی ہیں، پوری رات مسلم علاقوں کے بازار کھولے جاتے ہیں، ساری رات کھانے پینے اور خریداری میں گزر جاتی ہے، پوری راتیں 2 10 20 لوگوں کی ٹولیاں بیٹھ کر کے ایک دوسرے کی چغلی کرتے ہیں، ایک دوسرے کے بارے میں تبصرے کرتے ہیں، اپنی زبانوں کو، اپنے دل کو، اپنے ایمان کو، اپنے اسلام کو ضائع کر کے اس ماہ مقدس کے اس مبارک عشرے میں اپنے آپ کو رب کائنات سے قریب کرنے کے بجائے شیطان سے اپنے آپ کو قریب کر لیتے ہیں۔ یہ افسوس کا مقام ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ جیسے جیسے ہمارے گھر سے جیسے مہمان رخصت ہوتا ہے، ویسے ہی جیسے جیسے یہ ماہ مبارک رخصت ہونے لگے ہم اس سے چمٹتے چلے جائیں، اس کو پکڑتے چلے جائیں، اس کو گلے سے لگا لیں، اس کو لازم پکڑ لیں، اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے ساری سعی اور سارے جتن کریں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اسلاف امت میں اور آج بھی عربوں میں یہ رواج پایا جاتا ہے کہ 29ویں تاریخ کو، 29ویں رمضان کو وہ لوگ اگر اعتکاف میں ہے تو بھی، اور اعتکاف میں نہیں ہے تو بھی مسجدوں کو لازم پکڑ کر کے اللہ رب العالمین سے روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں کہ رب کائنات رمضان کو 29 دن پر نہ چھوڑنا، بلکہ ہم کو ایک دن مزید نصیب فرما دے کہ ہم اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور ہماری کیفیت کیا ہے؟ ہم چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے اس ماہ مبارک سے چھٹکارا مل جائے، 29ویں کا چاند ہو، عید کر کے ہم اپنے شیطانوں کو آزاد کر دیں، مسجدیں ویران ہو جائیں، قرآن سجا کر کے طاقوں میں رکھ دیا جائے، صدقات و خیرات کے دروازے بند کر دیے جائیں، نفلی روزوں کو بھی ترک کر دیا جائے، واجبات اور فرائض کو بھی چھوڑ دیا جائے۔ یہ ہماری کیفیت ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن و سنت کے مطابق چلیں۔ مسند امام احمد بن حنبل کی ایک صحیح روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لاتے ہیں، جمعے کا دن تھا، منبر مبارک کی پہلی سیڑھی پر پہلا قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ صحابہ کرام نے دریافت کیا کہ یہ تو آپ کا معمول نہیں ہے، کون سے اسباب ہیں کہ آپ نے ایسا فرمایا؟ تو فرماتے ہیں کہ جبریل امین آئے تھے، آ کر کے انہوں نے مجھ سے کہا کہ جب آپ کا نام آئے، آپ کا تذکرہ کیا جائے اور آپ پر کوئی درود نہ بھیجے، اس کو رب کائنات خیر سے محروم کر دے۔ تو میں نے کہا کہ آمین، اللہ رب العالمین تمہاری اس بد دعا کو قبول فرمائے۔ دوسری سیڑھی پر میں نے پیر رکھا تو جبریل امین کہتے ہیں جس کو یہ ماہ رمضان، یہ ماہ مبارک، یہ شہر قرآن، یہ قرآن مجید کے نزول کا مہینہ مل جائے اور وہ اپنی بخشش نہ کرا سکے، اس سے فائدہ نہ اٹھا سکے، استغفار نہ کر سکے، دعائیں کر کے اپنے گناہوں سے توبہ نہ کر سکے، تو ایسی صورت میں رب کائنات اس کو خیر سے محروم کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین، اس کی بد دعا پر بھی آپ نے آمین کہی۔ تیسری سیڑھی پر آپ نے جب قدم رکھا پھر سے آمین کہی تو اس کا سبب بتاتے ہوئے فرماتے ہیں جو اپنے ماں باپ کو یا ماں باپ میں سے کسی ایک کو زندہ پائے، چاہے نوجوانی میں چاہے بڑھاپے میں، ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا سکے تو
تو ایسی صورت میں وہ خیر سے محروم ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی آمین کہی۔ آپ غور و تدبر کریں، یہ تین گوشے جن کے بارے میں یہاں پر ذکر خیر کیا گیا، جن پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص اسلوب میں ہم کو ابھارا ہے، یہ تین گوشے کیا ہماری زندگی میں اس کی کیفیت کیا ہے؟ کیا ہم ماں باپ کی خدمت کر کے جنت کا سودا کرنا چاہتے ہیں، یا ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کو گھر سے باہر کا راستہ دکھایا جاتا ہے، وہ بیماری میں تڑپتے رہتے ہیں، بچے ان کو پوچھتے ہیں یا نہیں پوچھتے، ان کی خدمت کرتے ہیں، ان کو سہارا دیتے ہیں یا نہیں دیتے؟ اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اے لوگوں سنو، ان کو اگر تکلیف ہو تو بھی اف تک نہ کہا جائے، ان کو جھڑکا نہ جائے، یہ تمہارے وجود کا سبب ہے۔ یہ ماں باپ نہ ہوتے تو تم توحید کا درس نہیں پڑھ سکتے تھے، یہ ماں باپ نہ ہوتے تو یہ مسجدیں تعمیر نہ کر پاتے، یہ ماں باپ نہ ہوتے تم اللہ رب العالمین کے آگے جھکنے کی طاقت نہ رکھتے۔ یہ ماں باپ اس بات کا ذریعہ ہے کہ ان کے ذریعے سے تم کو دنیا میں وجود ملا، ان کے ذریعے سے تم کو دنیا کے اندر زندگی ملی، اسی زندگی کے بنیاد پر تم جنت کا عمل کرتے ہو، اسی زندگی کی بنیاد پر تم اللہ رب العالمین کی توحید کو تلاش کرتے ہو، اسی زندگی کی بنیاد پر تم اتباع رسول اور صحابہ کرام کے طریقے پر چلتے ہو۔ لہذا ماں باپ کے بارے میں ان کے مقام کو، ان کی عظمت کو، ان کی فضیلت کو سمجھنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اگر ماہ مبارک کے جو ایام گزرے ہیں وہ بھی غفلت کا شکار ہو کر کے گزر گئے تو بھی ابھی 3-4 دن جو بچا ہے یہ رب کائنات کی نعمت ہے، اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا جائے۔ ابھی ایک شب باقی ہے، ایک طاق رات باقی ہے، چند روزے باقی ہیں، اور اس کے بعد رب کائنات کی بڑائی بیان کرنے کے لیے عید الفطر کا دن باقی ہے۔ رب کائنات نے ہم کو یہ سبق دیا ہے، اسلام ہم کو اس بات کا حکم دیتا ہے کہ ہم ہر حالت میں، چاہے غم کے ایام سے گزرے یا خوشی کے ایام سے گزرے، ہر حالت میں ہم رب کائنات کو یاد کرتے رہیں۔ لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزاریں اور اس روایت کو سامنے رکھیں۔ تو ایک بات تو ماں باپ کی خدمت کی ہے، اس پر ہم کو اس بات پر غور و تدبر کرنا چاہیے کہ ہم اس میں کتنے کھرے اترتے ہیں اور کتنے ایسے مسلمان ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آنے کے بعد درود و سلام سے اپنے آپ کو محروم رکھتے ہیں۔ اور معاف فرمائیں گے، بہت سے ایسے مسلمان بھی ہیں جو درود و سلام تو بھیجتے ہیں لیکن وہ درود کے تقاضوں سے واقف نہیں ہیں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار تو کرتے ہیں لیکن اس محبت کے تقاضوں سے وہ عاری ہیں، اس محبت کے تقاضوں کو بجا لانے سے وہ محروم ہیں۔ ان المحب لمن يحب مطیع، جو شخص جس سے محبت کرتا ہے اس کا مطیع و فرمانبردار ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے تو اس کا تقاضا ہے کہ آپ کی تعلیمات سے محبت کی جائے، اس کا تقاضا ہے کہ آپ کے ساتھیوں سے محبت کی جائے، اس کا تقاضا ہے سنت رسول سے محبت کی جائے، اس کا تقاضا ہے حدیث رسول سے محبت کی جائے، اس کا تقاضا ہے کہ جہاں بھی سنت رسول کے اوپر کوئی آنچ آتی ہے مسلمان ننگی تلوار بن کر کے کھڑا ہو جائے کہ میں سب کچھ گوارا کر سکتا ہوں، مجھ کو پہننے کے کپڑے نہ ملے یہ گوارا ہے، مجھ کو کھانے پینے کا سامان نہ ملے یہ گوارا ہے، مجھ کو اپنا سر ڈھکنے کے لیے چھت نہ ملے، مکان نہ ملے، اور منزل اور گھر نہ ملے یہ گوارا ہے، لیکن میرے نبی آخر الزماں پر، اس کی سنت پر، اس کی حدیث پر، اس کے طریقے پر کوئی آنچ آ جائے یہ مجھ کو گوارا نہیں ہے۔ اور کیسے گوارا ہو سکتا ہے؟ وہ نبی آخر الزماں جس نے امت اسلامیہ کی تمام گوشوں میں مکمل تربیت کر دی، وہ نبی آخر الزماں جو خود مثال دے کر کے سمجھاتا ہے کہ میری اور تمہاری مثال اس چراغ کے مانند ہے جو چراغ رات کے وقت میں جلایا جاتا ہے، اس پر پتنگے گر گر کر کے ہلاک ہوتے ہیں، اور میں ہوں وہ پتنگے تم ہو، اور میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کر کے کھینچتا ہوں کہ دنیا کی رنگینیوں میں، دنیا کے فتنوں میں، اس قسم کی غلط فہمیوں میں مبتلا ہو کر کے دنیا کے لیے، دنیا داری کے لیے اپنے دین کو ضائع نہ کرو۔ وہ نبی آخر الزماں لائق اتباع اور پیروی کیوں نہ ہو جس نبی آخر الزماں نے بھوک اور پیاس کو برداشت کر لیا، جس نبی آخر الزماں کے پاس کھانے پینے کا سامان نہیں تھا، جو نبی آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگوں میں نکلتے تھے تو ہتھیار نہیں تھے، تلوار تھی تو ڈھال سے محروم تھے، ڈھال تھی تو تلوار سے محروم تھے، نہ سواریاں تھی، کھانے پینے میں 3 مہینے تک اس کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا،
ہماری ذمہ داری ہے کہ اس نبی کی محبت کے تقاضوں کی تکمیل کریں۔ آج مسلمان بہت آرام کے ساتھ یہ دعویٰ تو کرتا ہے کہ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں، نبی سے الفت رکھتے ہیں، نبی کے لیے وہ جان نچھاور کرنے کو تیار ہے، لیکن نبی کی اطاعت و فرمانبرداری، اس کے احکامات کے مطابق زندگی کو ڈھالنے، اس کے طریقے پر رب کائنات کی عبادت کرنے، اس نے جو کچھ حکم دے دیا اس کے مطابق زندگی گزارنے، جن چیزوں سے روک دیا ان چیزوں سے بچنے کا معاملہ ہو تو مسلمانوں کی اکثریت ناکام نظر آئے گی۔ اپنے مفاد کے لحاظ سے، اپنے فوائد کے لحاظ سے، خاندانی اور برادری کی ترجیحات کی بنیاد پر، مال و دولت کی ترجیحات کی بنیاد پر ہم میں سے کتنے ایسے مسلمان ہیں جو دین کو تبدیل کر دیتے ہیں، دین کو بدل ڈالتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں یہ بھی فرمایا کہ جو مجھ پر درود نہ بھیجے اس پر رب کائنات اس کو اپنی رحمت سے محروم کر دے، اور آپ نے آمین کہی۔ لہذا نبی آخر الزماں کے حقوق کو اختیار کرنا، آپ کے اوپر درود و سلام بھیجنا، آپ کے سلسلے میں اطاعت و فرمانبرداری کا مکمل خیال کرنا، یہ بھی مسلمانوں کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ اور یہ ماہ مبارک جو 27 روز قبل شروع ہوا تھا، اس ماہ مبارک سے اگر آپ نے چمٹ کر کے اپنی مغفرت کا سامان نہیں اکٹھا کر لیا، اس سے چمٹ کر کے آپ نے فائدہ حاصل نہیں کر لیا، تو ایسی صورت میں نبی آخر الزماں کی بد دعا سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اب 2-3 دن میں رب کائنات کے سامنے رو لیں، گڑ گڑا لیں، سسکیاں باندھ لیں، اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کر لیں۔ اس روایت کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 چیزوں کا تذکرہ کر دیا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس ماہ مبارک میں ہم اپنے احتساب کا کام کریں، اپنی گریبان میں جھانک کر کے اپنا دراسہ کریں، اپنے بارے میں غور و تدبر کریں کہ ہم کتنے پانی میں کھڑے ہیں، ہم کہاں پر ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ اسلاف امت کے طریقے پر اب ہم چمٹ جائیں، رب کائنات سے ہم چمٹ جائیں، قرآن مجید سے ہم چمٹ جائیں، مسجدوں سے ہم چمٹ جائیں، دعاؤں سے ہم چمٹ جائیں، استغفار سے ہم چمٹ جائیں، قرآن و سنت کی تعلیمات سے ہم چمٹ جائیں، علماء حق سے، تاکہ ان سے چمٹ کر کے ہم دین کو سمجھ سکیں، اور ساتھ ہی یہ دعا کریں رب کائنات کے دربار میں کہ اے رب کائنات، یہ رمضان کا مہینہ پچھلے سالوں کے مقابلے میں اس سال بہت تیزی سے گزر گیا ہے، اس کا وقت ہم کو پتہ نہیں چلا، لہذا اے رب کائنات ہم تجھ سے بھیک مانگتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، یہ 29ویں شب میں چاند نظر نہ آئے بلکہ 30 دن مکمل ہو جائیں، ایک روزہ مزید مل جائے، ایک رات مزید مل جائے، ہم رب کائنات کو یاد کر سکے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سمجھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رسول، ایک بدو صحابی، ایک دیہاتی شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھ کو اسلام کے بارے میں بتا دے۔ آپ نے فرمایا کہ نمازیں ادا کر لو، روزہ رکھ لو، زکوٰۃ دے دو، فلاں فلاں عمل کر لو۔ وہ صحابی رسول اتنے خوش نصیب تھے، دیہاتی تھے، غریب تھے، نادر تھے، انہوں نے فرمایا واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو کچھ بتا دیا ہے میں نہ اس پر زیادتی کروں گا نہ کمی کروں گا۔ صرف واجبات کا تذکرہ تھا، نوافل کا ذکر نہیں تھا، سنتوں کا تذکرہ نہیں تھا، 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کی تلقین تھی، زکوٰۃ کی ادائیگی کا معاملہ تھا، حج بیت اللہ اس وقت فرض نہیں ہوا تھا لہذا اس کا ذکر نہیں کیا گیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اس جملے کے بعد کہ میں اس پر زیادتی یا کمی نہیں ہونے دوں گا، آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنہ فلینظر الى ھذا، جس کو یہ بات خوشی میں ڈالتی ہے، یہ بات مسرت میں ڈالتی ہے، خوش کر دیتی ہے کہ اہل جنت کے کسی شخص کو دیکھ لے تو اس دیہاتی کو دیکھ لے، یہ جنتی ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا۔ آج ہماری کیا حالت ہے؟ یہ مسجدیں رمضان میں آباد ہیں، روزہ رکھتے ہیں تو نمازیں ادا کرتے ہیں، عید کا چاند دیکھتے ہی یہ مسجدیں ویران ہونے والی ہیں، یہ مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں، یہ مسجدیں ویران ہو کر کے دن و رات آنسو بہانے والی ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم واجبات اور فرائض کی پابندی کے لیے کم از کم اپنے آپ کو پابند رکھیں، اس کو پورا کرنے کا رب کائنات سے وعدہ کریں، تاکہ ہماری موت کم از کم ایمان کی حالت میں ہو، جنت کا راستہ ہماری موت سے قریب ہو جائے، ہم رب کائنات کو راضی کر سکیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جس کو جنتی شخص کو دیکھنا ہے تو وہ اس دیہاتی آدمی کو دیکھ لے، کیونکہ یہ دین کے واجبات پر وعدہ کر کے گیا ہے کہ
کہ میں اس کی پابندی کرتا رہوں گا۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان چیزوں کو لے کر کے چلیں۔ یہ آخری عشرہ اعتکاف کا عشرہ ہے۔ اس عشرے میں ہمارے بہت سارے بھائی اس مسجد میں اور دنیا کی مختلف مسجدوں میں اعتکاف کا اہتمام کر کے شب قدر کو تلاش کر رہے ہیں۔ وہ ہم سے افضل ہیں، ہم سے بہتر ہیں، جو در بدر بھٹکتے ہیں، ان کے بالمقابل ان لوگوں کو رب کائنات نے اپنی رضامندی کو تلاش کرنے کا موقع دیا ہے۔ یہ تنہائی میں رب کائنات کے آگے گڑ گڑائیں، روئیں، امت اسلامیہ کی خیر کے لیے دعائیں کریں، مسلمانوں کے اس چیز کے لیے دعا کریں کہ مسلمان قرآن و سنت اور منہج صحابہ کی طرف رجوع کر لے۔ یہ دعا کریں کہ ہم میں سے بعض جذباتی مسلمان ایسے بھی ہیں جو صحابہ کرام پر تنقید کو برداشت کر لیتے ہیں، بعض ایسے مسلمان بھی ہیں جو اخوانیت اور سروریت کو ترویج دیتے ہیں، بعض مسلمان چاہے شعوری طور پر یا غیر شعوری طور پر ایسے بھی ہیں جو رائے کی بنیادوں پر تفسیر کی ترویج کرتے ہیں، بعض مسلمان ایسے بھی ہیں جو قرآن و سنت کی حقیقی تعلیم اور منہج سلف کے حقیقی تصور سے ہٹ کر کے زندگی گزارتے ہیں۔ ہم ان کے لیے اس 2-3 دن میں رو لیں، گڑ گڑا لیں، رب کائنات سے یہ سوال کر لیں، یہ بھیک مانگ لیں کہ رب کائنات اس دنیا کے اندر، اس ملک کے اندر وقف بل کے خلاف جو پروپیگنڈا چل رہا ہے، اس ملک کے اندر ہمارے نوجوانوں کو جس انداز سے ہراساں کیا جا رہا ہے، ہماری مسجدوں کو جس انداز سے نشانہ بنایا جا رہا ہے، اس ملک کے اندر شر پسند عناصر جس انداز سے پنپ رہے ہیں اور شر اٹھا کر کے ملک کے سامنے ملک کی قوانین کی مخالفت کر کے سارے لوگوں کی ناکوں میں انہوں نے دم کر رکھا ہے۔ ہم رب کائنات سے یہ بھیک مانگیں، یہ دعائیں کریں کہ ماہ مبارک میں امن و سلامتی اس طریقے سے قائم ہو جائے کہ سارا ملک امن و سلامتی کا گہوارہ بن جائے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ ملک جس کے اندر ہمارے اسلاف کے لاکھوں علماء نے اس ملک کو آزادی دلانے کے لیے قربانیاں دی تھی، شہادت، جام شہادت کیا تھا، سارے ایثار و قربانی کا جذبہ پیش کیا تھا۔ اس ملک کے اندر اگر ہم کو عزت و وقار چاہیے تو 2 بنیادی چیزیں ہیں۔ وہ عزت و وقار ملے گا دینداری کی بنیاد پر، وہ عزت و وقار ملے گا اسلام کے حقیقی تصور کی بنیاد پر، وہ عزت و وقار ملے گا توحید کی تکمیل کی بنیاد پر، وہ عزت و وقار ملے گا اتباع رسول کے تقاضوں کو پورا کرنے کی بنیاد پر، وہ عزت و وقار ملے گا صحابہ کرام کی عظمت کا سبق پڑھنے کے نتیجے میں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ نور میں ارشاد فرما دیا، آیت نمبر 55 میں غالباً فرمایا، یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، اے لوگو سنو، ہم تم کو اس دنیا کے اندر خلافت عطا کریں گے، تم کو غلبہ عطا کیا جائے گا، لیکن شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ تم اس دین کے مطابق زندگی گزارو جو دین رب کائنات کو پسند ہے، پسندیدہ دین جو قرآن و سنت سے ثابت ہے، پسندیدہ دین جو صحابہ کرام کے فہم سے ثابت ہے، پسندیدہ دین جو عظمت صحابہ کی اقدار اور اس کی قدروں کی حفاظت کا دین ہے۔ یہ دین اگر تم اس کی حفاظت بنیادی مراجع و مصادر کے ذریعے کرو گے تو سن لو تم کامیاب رہو گے، رب کائنات تم کو غلبہ عطا فرمائے گا۔ لیکن اخیر میں کیا فرمایا؟ فرمایا اس کی بنیادی شرط دوبارہ سے دہرا دی جائے، وہ یہ ہے یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، سنو تم کو غلبہ، عزت و وقار، آنکھ اٹھا کر کے اور سر اٹھا کر کے جینے کا موقع، آنکھوں میں آنکھیں ملا کر کے گفتگو کرنے کا موقع، دنیا میں ترقی کرنے اور آگے بڑھنے کا موقع اس بنیاد پر ملے گا کہ یعبدوننی، صرف میری عبادت کرو، لا یشرکون بی شیئا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ یہ توحید کے تقاضوں کی تکمیل اور شرک کی قباحت کا انکار، شرک سے برات کا اعلان، یہ 2 بنیادی شرطیں ہیں جو عزت و وقار کے لیے بنیادی رکن کی حیثیت رکھتی ہیں۔ رب کائنات ہم کو ان باتوں پر غور و تدبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری عشرے اور عید الفطر سے پہلے ایک مسئلہ جو شریعت اسلامیہ کا بنیادی مسئلہ ہے اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، وہ زکوٰۃ الفطر کا مسئلہ ہے۔ زکوٰۃ الفطر جس کو ہم فطرہ کہتے ہیں، یہ غلے کی شکل میں، مال اور پیسے کی شکل میں نہیں، غلے کی شکل میں، اناج کی شکل میں، ایک سا کوئی بھی غلہ جو ہم عام طور سے کھاتے ہیں، کشمش ہو، چاول ہو، گیہوں ہو، پنیر ہو، کوئی بھی ایسا غلہ جو عید الفطر کی خوشیوں میں غریبوں کو شامل کرنے کے لیے عید کا چاند دیکھنے کے بعد سے افضل وقت اس کا شروع ہوتا ہے اور عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے تک اس کو ادا کر دیا جائے۔ یہ اسلام کی عالمگیریت ہے، یہ اسلام کا حقیقی مزاج ہے کہ اسلام
جہاں ایک جانب رمضان کے مبارک مہینے سے فارغ ہونے کے بعد ہمارے لیے یہ مسنون کرتا ہے کہ مسلمان باہر نکلیں، مسلمان عیدگاہ میں اور کھلے میدان میں جا کر کے نمازیں ادا کریں، وہ خواتین اور بچے بھی جائیں، بلکہ وہ خواتین بھی جائیں جو ناپاکی کے ایام سے، ایام حیض سے گزر رہی ہیں، وہ نماز میں شریک نہ ہو، خطبہ سنیں، دعا میں شریک رہیں، عیدگاہ میں جانے کے بعد وہ مسلمانوں کی خوشیوں میں شریک ہوں۔ جس راستے سے ہم جائیں راستہ تبدیل کر کے واپس آئیں، اگر ممکن ہو تو پیدل جائیں، ممکن ہو تو صاف ستھرے اور نئے کپڑے پہنیں، ممکن ہو تو جس حد تک اس کا اظہار کر سکیں اظہار کریں، خوشبو لگائیں، غسل کا اہتمام کریں۔ یہ عید الفطر رمضان کے 29 یا 30 دن کے روزوں کے بعد مسلمانوں کو خوشیوں کے اظہار اور آپس میں ملنے جلنے کا جو موقع دیا گیا ہے، اس دن روزے کو حرام کیا گیا، اس دن کو کھانے پینے کا دن قرار دیا گیا، اس دن کو خوشیوں کے اظہار کا دن اختیار کیا گیا۔ اس دن میں ہمارے بچے ہم سے لپٹ جائیں، ہم سے کچھ مانگیں، ہمارے سامنے خوشی کا اظہار کریں، یہ ساری کی ساری خوشیاں چلتی رہیں، لیکن اسلام کی یہ حقانیت ہے، اسلام کی یہ فطرت ہے کہ اسی موقع سے اسلام یہ کہتا ہے صرف خود نہ کھاؤ، صرف خود نہ کھاؤ، صرف خود خوشیوں میں شریک نہ ہو، بلکہ غریبوں کو، فقراء کو جو عید الفطر کے دن بھی غریبی کی بنیاد پر کھانے پینے سے فاقہ کشی اختیار کرتے ہیں، محروم ہوتے ہیں، ان کے گھر غلہ پہنچا دو، سوئیاں دے دو، کھانے پینے کا انتظام کر دو، ان کے بچوں کو بھی خوشیاں منانے کا حق دے دیا جائے، ان کو اپنی عید میں شریک کیا جائے، ان کے گھروں پر جا کر کے ان کے مبارکباد دی جائے۔ یہ اسلام کا ایک ایسا تصور ہے جو دوسرے مذاہب عالم کے اندر موجود نہیں ہے۔ تو زکوٰۃ الفطر یہ فطرہ رمضان کے آخری ایام میں، اور افضل وقت کہا جائے تو رمضان کے اخیر میں عید کا چاند دیکھنے سے لے کر کے صلاۃ عید ادا کرنے تک ایک سا ہر فرد کی جانب سے نکالا جائے، چاہے بوڑھا ہو، چاہے آزاد ہو، چاہے غلام ہو، مرد ہو، بچہ ہو، بچی ہو، عورت ہو، گھر میں جتنے افراد ہیں ان کی جانب سے ایک سا یعنی تقریباً 2.5 کلو غلہ نکال کر کے فقراء اور مساکین اور ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیا جائے، تاکہ عید کے دن وہ خوشیوں میں شامل ہو سکیں۔ اس سلسلے میں راجح بات یہی ہے اور علماء کا تقریباً اتفاق ہے کہ غلہ ہی نکالا جائے، پیسہ نہ ادا کیا جائے۔ پیسہ ادا کرنے سے بعض علماء یہاں تک کہتے ہیں کہ فطرہ ادا ہی نہیں ہوگا، لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ عین سنت کے مطابق ہم اس چیز کو ادا کریں۔ یہ فطرے کا مسئلہ ہے، اور اس کے بعد عید کی خوشیوں کے لیے آپ کے لیے یہ مسنون کیا گیا، اور عید کی نماز پڑھنے کے لیے جائیں، نئے کپڑے پہنیں، لیکن یہاں پر ساری خوشیوں کے ساتھ، نئے کپڑے زیب تن کرنے کے ساتھ، ساری خوشیوں کے اظہار کے ساتھ انسان مست و مگن ہے، رب کائنات کو نہ بھلا دے۔ ایسا نہ ہو کہ عید کے دن صلاۃ فجر ہماری فوت ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ عید کی خوشیوں میں صلاۃ ظہر میں ہماری مسجدیں ویران ہو جائیں، ایسا نہ ہو کہ ہم ابتدا ہی سے اپنی بے راہ روی کا ثبوت دے دیں۔ اس موقع سے بھی اللہ رب العالمین نے اور اسلام نے ہم کو جو تعلیمات دی ہیں، ان تعلیمات کا بنیادی عنصر یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی بڑائی بیان کی جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیرات اور یہ تلبیہ مرد حضرات بلند آواز سے چاند دیکھنے کے بعد سے لے کر کے صلاۃ عید تک اس کو اپنی زبانوں پر روا رکھیں، خواتین پست آواز سے اس کو جاری رکھیں، اور اس تلبیہ کا مکمل طریقے سے اعلان کیا جائے۔ خوشیوں میں بھی رب کائنات کی بڑائی بیان کی جائے، اس کی کبریائی بیان کی جائے۔ صلاۃ عید میں جب ہم حاضر ہوں تو امام کی ذمہ داری ہے کہ پہلی رکعت میں 7 تکبیرات زوائد پکار کر کے اللہ رب العالمین کی بڑائی دوسری نمازوں کے بالمقابل زیادہ بہتر طریقے سے اور بلند آواز سے پیش کرے۔ دوسری رکعت میں 5 تکبیرات زوائد پکاری جائیں، اس کے بعد تلاوت کی جائے، سلام پھیرنے کے بعد رب کائنات کی کبریائی، اس کی بڑائی، توحید کے پیغام، اتباع رسول کے پیغام، عظمت صحابہ کے درس پر مشتمل ایک خطبہ پیش کیا جائے۔ یہ خوشی کا دن بھی مسلمانوں کے لیے نشان عبرت ہے، یہ خوشی کا دن بھی مسلمانوں کے لیے رب کائنات کو یاد کرنے کا دن ہے۔ دوسری اقوام کے مانند مسلمان نشے میں دھت ہو کر کے اور ایسے ہی فضول خرچی کر کے، اسراف و تبذیر کر کے اپنی خوشیوں کو ضائع نہیں کرتا، بلکہ اس موقع سے بھی اپنے دین کے احکامات کو، اپنے رب کی ذات کو یاد کر کے
اپنے آپ کو اس کے سامنے بچھا دیتا ہے، نچھاور کر دیتا ہے۔ رب کائنات رمضان المبارک کے اس آخری عشرے میں، اس آخری جمعہ میں ہم کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم بقیہ ایام کو اللہ رب العالمین کی جانب رجوع کر کے گزاریں۔ یہ رمضان کا آخری جمعہ مسلمان جس سے گزر رہا ہے، پورے ملک بلکہ پوری دنیا میں اس کو جمعۃ الوداع کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جبکہ یہ بدعت ہے، یہ خرافات ہے۔ جمعۃ الوداع کے نام کی کوئی چیز یا اس کا کوئی تصور قرآن و سنت کے اندر موجود نہیں۔ یہ عجیب اتفاق ہے کہ مسلمان اس ماہ مبارک کو رخصت کرتے کرتے ایک بڑی بدعت کا شکار ہو کر کے اپنے عمل کو ضائع کرنے کا سامان مہیا کرتا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس قسم کی بدعت سے، اس قسم کے غلط رسم و رواج سے اپنے آپ کو بچائیں۔ ایسا لگتا ہے جمعۃ الوداع کے موقع سے کہ اب شاید ہم کو جمعہ نہیں ملنے والا، مسجدوں میں بھیڑ ہوتی ہے، خرافات ہوتی ہے، حکومتوں کو پریشان کیا جاتا ہے، سیکورٹی بڑھا دی جاتی ہے۔ اس جمعہ میں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم زیادہ تواضع اور انکساری کے ساتھ اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کریں۔ رب کائنات ہم کو دین کے حقیقی تصور کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کائنات ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن و سنت اور منہج صحابہ کی جانب رجوع کریں۔ رب کائنات ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم حقیقی اسلام کو لے کر کے چلے، رائے کی بنیاد پر، لوگوں کی عقلوں کی بنیاد پر اور ایسے ہی غلط انداز کے افکار کی بنیاد پر دین کی جو نئی نئی شکلیں بنا دی گئی ہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان سے برات کا اعلان کریں، ان سے بچیں، لوگوں کو بچائیں۔ علماء حقیقی جو ہیں ان سے جڑیں، دین کی سچی تعبیرات کو سمجھیں، اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ رب کائنات ہم کو ان باتوں کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحمید انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم۔